آپ کے بعد یہی کہوں گا، وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو آگ لگا کے گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے، مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ جی زمان قادری صاحب نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، روشنی کے شہر کراچی سے جنید کلندری صاحب کا لکھا ہوا اور عقیدے سے لبریز کلام ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اس کو شامل کر دیں، وہ جتنے اشعار مجھے یاد ہوں گے اسے قبول فرما لیجئے گا، باقی پھر کبھی صحیح، کبھی یاد کر کے تو آیا نہیں، جو مولا عطا کرتے ہیں تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ میں ابھی اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ جو دوست کھڑے ہیں اگر چائے بیٹھ کے پی لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور جن کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھوڑا چائے گرم ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے میرا شعر سن لیں، کیونکہ شعر اتنا پسند آئے گا آپ کو کہ آپ سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا بھی کسی دا ہونٹ ساڑ جائے، سبحان اللہ تو کہنا پینا ہے، یہ نہ ہوئے اتھے کپ ہوئے تو سبحان اللہ آ جائے، تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر واسطے رکھ کے پہلے شعر سن لینا۔ توجہ، میں نے کہا آقا ہیں نور و بشر، آقا ہیں نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، بار بار یہ تکرار آئے گی، یہ ردیف آئے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور خوشبو والے آپ کی انشاءاللہ خدمت میں بھی کروں گا، یہ بھی کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ شکریہ۔ میں نے کہا حضرت سے کہیے گا، آتے ہی آپ نے بڑا پیار دیا تھا، اب یہ شعر ادھر ادھر نہ ہو۔ میں نے کہا آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو خاموش بیٹھا ہے وہ ساتھ والے پہ توجہ کرے کہ بول کون رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھے بول کون رہا ہے۔ ایک دو رہ گئے بس ٹھیک ہو گیا۔ موبائل والے ادھر دیکھیے۔ میں نے کہا کہ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ماں کی گود سے جو سننی بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور اگلی لائن پہ بولے گا، باقی سمجھتے رہیں، سوچنے والا نہیں ماننے والا بولے گا۔ میں نے کہا آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کوئی کس قدر، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ توجہ، نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ شعر وہ آ گیا جس کو میں سمجھتا ہوں سننے کے لیے زمان صاحب نے کامران صاحب سے رابطہ کیا۔ شعر دیکھنا، میں نے کہا اچھا یہ میں دے دیتا ہوں، کس کو دینے، کس کو دینے، یہ لیں۔ اب توجہ کیجئے گا، شعر اچھا لگے تو بے شک سارے دے سکتے ہیں، میں قبول کروں گا۔ فی الوقت یہ شعر دیکھیے۔ میں نے کہا آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خواہش، تمنا، ڈیزائر خدا کی دید کی، یوں تو کئی نے کی۔ جو آقا کا امتی بیٹھا ہے، جس میں اس بات پہ ناز ہے مجھے ماں کی گود سے سرکار کا کلمہ، سرکار کے امتی ہونا نصیب ہوا، وہ آخری لائن پہ جتنا خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے، اس کے بعد نہ بولو۔
اس سے پہلے بھی کوئی نہیں بولا، اسے کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی افسوس نہیں، لیکن اس شعر پہ اگر کلمہ پڑھنے والا چپ رہ گیا، ہاتھ نیچے رہ گیا تو تکلیف ضرور ہوگی۔ جس کے سینے میں دل میں حضور کا پیار رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، جتنا ناز ہے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے اظہار کیجئے گا۔ میں نے کہا آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، میں آہستہ بولوں گا ان کی آواز سننے کے لیے۔ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں ہاں ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر، موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خواہش، تمنا، ڈیزائر، خدا کی دید کی، خدا کی دید کی، یوں تو کئی نے کی، آیا کسے نظر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ آیا کسے آیا کسے نظر، بہت شکریہ یا رسول اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے میری بات مان کے بیٹھ گئے تھے، اب بنا کہے آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، میں یہ ادھار آپ کا نہیں رکھتا، یہ آپ فل بدی لے سکتے ہیں، یہ دیجئے گا ان کو، دیجئے گا۔ اب شاید ایک نعرہ اور آ جائے۔ شعر دیکھیے، میں نے کہا آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے گا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خواہش، تمنا، ڈیزائر، خدا کی دید کی، یوں تو کئی نے کی، آیا کسے نظر، آیا کسے نظر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، بدبخت ملا منبر پہ بیٹھ کر عوام الناس کو کہے نقل کفر کفر نباشت، سرکار کو دیوار کے پیچھے کلم نہیں، سرکار کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ اسے کہتا ہوں اپنے ضمیر کی عدالت لگا، شعور کی تکڑی پہ میرا مصرع تول، پھر فیصلہ کر۔ تو یہاں پر بیٹھ کر اسے کہوں کہ یہ مجمع گن کے بتا، یہاں سے شروع ہوگا یہاں کے رک جائے گا، یہاں سے شروع ہوگا یہاں کے رک جائے گا، بھول جائے گا یہ سارے کا سارا مجمع، اس طرح گنا نہیں جا سکتا اس سے۔ یہاں بیٹھ کر اگر مجمع نہیں گن سکتا تو سوچ اس کو اپنے جیسا کہتا ہے جو فرماتے ہیں تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، اگر ہوش آ جائے تو کہہ دے تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے، تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خود سا بشر نہ بول، نظریں اٹھا کے دیکھ، 10 فٹ کی چڑھائی پہ چڑھنا چاہے تو سیڑھی کا سہارا لیتا ہے، چڑھ نہیں سکتا، اور سرکار کو کہتا ہے نقل کفر کفر نباشت کہ سرکار بھی بشر، میں بھی بشر، صرف بشر۔ سن لے، تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، آج کی اونچی آواز آئے میرے آمدہ مل پہ گیا، تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خود سا بشر نہ بول، ارے نظریں اٹھا کے دیکھ، پہنچے وہ عرش پر، یہ سمجھنے کی بات ہے، پہنچے وہ عرش پر، پہنچے وہ عرش پر، پہنچے وہ عرش پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نعت خان دوست مائیہ پڑھ لیندے نے، اگر ایتھے مائیہ پڑھنا گناہ نہ ہوئے نقیب واسطے تھے، میں بھی ایک پڑھ لوں جی، پڑھ لوں جی، قسیم صاحب نے کہتا ہوں تے پڑھ لینا، شیر سن لو۔ میں نے کہا تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت، تیرا تو پتہ نہیں لگتا کدے ادھروں نکلنا ہے کدے ادھروں نکلنا ہے، کدے کسی ایک جگہ تے ٹک جا، تیری بڑی مہربانی۔ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خود سا بشر نہ بول، نظریں اٹھا کے دیکھ، پہنچے وہ عرش پر، یہ سمجھنے کی بات ہے، پہنچے وہ عرش پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وچ ہجر دے ماری نا، وچ ہجر دے ماری نا، وچ ہجر دے ماری نا، وہ بندہ دکھاؤ جو اپنا بولے، وچ ہجر دے ماری نا، عرش بھی بول پیا سونیاں نالین اتاری نا، عرش بھی بول پیا سونیاں نالین اتاری نا۔ بس یہ کہہ کر جنید تو نے قلم کو رکھ دیا، آسان نہیں سفر، یہ سمجھنے کی بات ہے، آسان نہیں سفر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قسیم صاحب آپ گن تو زیادہ رہے تھے، آئے 50 ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رہے۔ التماس گزار حاصل پور سے تعلق رکھنے والے فریدی نسبت کے حامل جن عظیم استاد کا ذکر یہ کر رہے تھے، وہ لڈن کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مقبول بارگاہ نعت خان
پچھلے سال مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ نقابت فرما گئے ہیں 24 روزہ کو وہ مدینہ پاک سے واپس لوٹے ہیں اسی رمضان 24 روزہ کو مدینہ پاک سے واپس لوٹے ہیں 26 روزہ کی سحری کر کے انہوں نے دنیا سے پردہ کیا ہے روزے کی حالت میں 27ویں شب جمعرات یعنی علماء کہتے ہیں کنفرم شب قدر ان کو قبر میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور جہاں انہیں تربت کی جگہ ملی ہے وہ اپنی جنت اپنی ماں کے قدموں میں ملی ہے ایسے عظیم نعت خواں الحاج محمد سعید اقبال فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر اجازت ہو تو میں ان کا ایک شعر پڑھ دوں ہم مدینہ پاک بیٹھے تھے سرکار کے قدموں میں تو بیٹھے بیٹھے میں نے حاجی صاحب سے کہا ہم 5 سال اکٹھے جاتے رہے ہیں اعتکاف ہم اکٹھے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا میں نے کہا حاجی صاحب وہ دیکھیں چاند نظر آ رہا ہے چاند حاجی صاحب کہندے نے بھی چاند تو نظر آ رہا ہے پر گنبد بھی ویکھو گنبد ویکھیا پھر چند ویکھیا پھر گنبد ویکھیا پھر چند ویکھیا حاجی صاحب فرماندے نے کامران فاروق اے او چند نے جنوں سرکار نے انگلی دے اشارے نال توڑیا بھی ہے انگلی مبارک دے اشارے نال جوڑیا بھی ہے انی گل کرن تو بعد حاجی صاحب نے کاغذ اٹھایا قلم اٹھایا 4 لائناں لکھیاں 4 مصرع لکھیا اس چند تے گنبد خضرا نو ویکھ کے کچھ گل کیتی شاعر تخیلات دی دنیا وچ کھو جاندا ہے پھر جو لکھدا ہے وہ کمال ہو جاندا ہے میں وہ 4 مصرے جڑے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے لکھے گئے اور مقبول بارگاہ نعت خواں الحاج سعید اقبال فریدی صاحب دے لکھے ہوئے اگر اجازت ہوے تے پڑھ دیواں اتھوں اجوا کھجور آن تے بڑی شوق نال کھاندے ہو اتھوں آب زمزم آوے تے سارا دن سارا سال انہوں پانی نو ودھا کے پیندے ہو تے میں اتھوں شیر لے کے آیا تے تسی 8 بندیاں نے سبحان اللہ کیا میں ایک باری پھر کہنا بھی جڑا سننا چاہندا ہے اتھوں آیا ہویا شیر سرکار دے قدماں وچ بیٹھ کے لکھیا ہویا مسجد نبوی جڑا استقبال کر سکدا ہاتھ چک کے اونچا سبحان اللہ کے ٹھیک ہو گیا ہن توجہ کرنا تانوں دعوت دین لگے ہیں جے تسی موبائل تے لگے رہے تے تھوڑا تاخیر بھی ہو سکتی ہے تہاڈی جگہ تے کوئی اور بھی آ سکدا ہے توجہ ادھر کرنا میں نے کہا اچھا شفیق صاحب شفیق اقبال اچھا ماشاءاللہ توجہ کرنا جی میں نے کہا انہوں نے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دیں شعر سن لو ادھر چاند نے ادھر حضور دا روضہ ہے ادھر چاند نے ادھر حضور دا روضہ ہے حاجی صاحب نے چاند ویکھیا پھر روضہ ویکھیا چاند ویکھیا پھر روضہ ویکھیا چاند ویکھیا پھر روضہ ویکھیا 4 لائناں لکھیاں پہلی لائن حلق تو نکلے گی زمان صاحب سودا انہاں سستا نہیں خدا دی قسم انہاں دا سبق ہے نوٹ ویکھ کے کدی پڑھیا نہیں کدی اس طرح نہیں ہویا بھی نوٹاں دی برسات ہوے تے 14 سالہ پرانا شعر بھی یاد آ جائے اور ایک ہی مصرے تے بار بار تکرار ہوندی رہے ایسا کدی نہیں کیتا خدا دا شکر ہے سیدہ پاک تے بابا نے بہت عطا کیتا ہے کدی انہاں نو ویکھ کے نہیں آیا جس دن انہاں نو ویکھ کے پڑھا اس دن موت آئے تے بغیر کلمے دے آئے اے شعر سن لو اگر سبحان اللہ دی آواز نہ آئی ایتھوں دکھی جاواں گا ادھر چند نے ادھر حضور دا روضہ ہے حاجی صاحب چند ویکھ کے روضہ ویکھ کے فرماندے نے کامران قادری ویکھ چند حضور دے روضے تے لگدا ہے کرن کوئی بات آیا حضرت حضرت سوتا نہیں گئے ذرا تھوڑا جا جاگنا ادھر میرے وال دیکھنا لگدا ہے کرن کوئی بات آیا لگدا ہے کرن کوئی بات آیا میں نے کبھی برقع پہن کے نقابت تو کی نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتا ہوں اس لیے کاسار اٹھائیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں دل کی تختی پر مصرع لکھوں میں نے کہا لگدا ہے کرن کوئی بات آیا لگدا ہے کرن کوئی بات آیا دسن لئی حالات آیا حاجی صاحب فرماندے نے ویکھ لگدا کرن کوئی بات آیا دسن لئی حالات آیا پاک نبی دے درد فریدی چن وی لون خیرات آیا پاک نبی دے درد فریدی چن وی لون خیرات آیا اعجاز صاحب پڑھنے یہ 4 مصرے تھے پڑھنی 4 لائنیں تھیں پر بولے اتنا اچھا ہیں اگر اجازت ہو اور یہ سبحان اللہ کہہ دیں تو میں 10 نہ دے وہاں ایک رات چن پھر آیا ایک رات چن پھر آیا مسجد نبوی وچ گلاں ہو رہی نے کوئی کہندا فلاں دن فلاں رات ایتھے چاند رات ہونی ہے کوئی کہندا فلاں دن فلاں رات ایتھے عید دی رات ہونی ہے حاجی صاحب نے کیا چن کول پوچھنے چن تو دس ایتھے کدوں عید ہے
تخیلات دی دنیا جا کے شاعرانہ اندازے پوچھا چند تو دس کدوں عید ہے؟ چند نے جڑا جواب دیتا آج الحاج سعید اقبال فیدی صاحب نے 4 لائناں لکھیاں میں پڑھ رہا ہوں اور آخری لائن بالکل آہستہ تہاڈی آواز دسے بھی تسی کس قدر دا لطف اٹھایا ہے جڑا سب تو اونچا بولے نسل در نسل مدینے جائے. توجہ کرنا حاجی صاحب نے چند پوچھا چند تو دس ایتھے کدوں عید ہے؟ چند کہندا ہے مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا. تسی نام بھی بولو تو مینوں کوئی ٹینشن نہیں. شاہ صاحب قبلہ نے جڑا جملہ فرما دیتا ہے نا میں کہنا میری ساری آج تک دی نوکری تے مور لگ گئی. شاہ صاحب نے کنچ فرمایا بھی میرا سینہ ٹھارے آئی دل خوش ہو گیا ہے تے قیامت والے دن اگر موقع مل گیا تے تیری سفارش میں اپنے نانا دی بارگاہ چ کراں. اے میں کہنا میرے واسطے سند ہو گئی. شیر سن کے سمجھ کے بولنا. آج سب کہندے نے چند دس ایتھے کدوں عید ہے؟ مدینہ پاک. چند کہندا ہے مکھ دی کرن تلاوت آیا. تسی حیران ہو جاؤ بھی اتنا اونچا بھی بول دے نے. اے ویکھنا مکھ دی کرن تلاوت آیا طیبہ دی کرن زیارت آیا. اے میری چائے ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے اے اس گل دی دلیل ہے کہ مینوں چاہ نہیں چاہی دی تہاڈی چاہ چاہی دی ہے. شیر سننا میں نے کہا مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا طیبہ دی کرن زیارت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا طیبہ دی کرن زیارت آیا. عید مبارک کس دن کرنی آقا تو لمن اجازت آیا. آقا تو لمن اجازت آیا. سید دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے نے. انہاں ہنجواں دا واسطہ دے کے کہنا جڑا ہن تک نہیں بولیا جدا ساں حضور دے صدقے چل رہا ہے اگر ہن بولے تے دعا کرنا اٹھن تو پہلے حضور دی بارگاہ چوں بخشش دی سند مل جائے. ایک رات چاند پھر آیا ایک رات چاند پھر آیا. چاند رات ہو گئی. کسے پوچھیا عید دے چاند کولوں کدے تم بھی عید منائیے؟ چاند آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جی رات بھی آئیے جدوں عرب شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل ہلائیے. اس انگل دے ناز اشارے تے میں ٹٹ کے عید منائی. چاند رات ہو گئی. اسا سامان اٹھایا اعتکاف مکمل کیتا ہوٹل تے رکھیا کپڑے تبدیل کیتے غسل کیتا واپس مسجد نبوی وچ آئے. سرکار دے قدم وچ کھڑے ہو کے حاجی سعید صاحب بھی نال اساں فجر پڑھی. اللہ کرے جڑا اونچا بولے او دی آن والیاں نسلاں 5 وقت دی نمازی ہو جان. سرکار دے قدم وچ فجر پڑھی اوتھے عید پڑھی. شاہ صاحب دی اکھاں وچ ہنجو بھی نے. آمین کہہ دین گے تے مہر لگ جائے گی. دعا مانگ رہے ہیں ہوندی ہر دی دید مدینے ہوندی ہر دی دید مدینے ہوندے بخت سعید مدینے. یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے اونچا بولے شالا کرے ہر عید مدینے. سرکار دے قدم وچ عید پڑھی ظہر پڑھی عصر پڑھی مغرب پڑھی اوتھے ہی بیٹھے سی. عمران ساحل صاحب آپ نو بہت مبارک ہو. آپ دی اکھاں وچ آنسو نے حضرت صاحب دی اکھاں وچ آنسو نے شاہ صاحب قبلہ دی اکھاں وچ ہنجو نے. اکھ پھڑکے پھڑکے پئی پھڑکے دل پھڑکے نہ ہنج نہیں آندی. روزانہ اے اکھ ہزاراں دا اجتماع ویکھدی ہے. کروڑاں روپے لا کے لکھاں روپے لا کے محافل سجائی جاندیاں نے لیکن بعض اوقات اے ماحول نہیں ملدا. اے روحانیت نصیب نہیں ہوندی. بزرگ فرماندے نے جتھے روحانیت نصیب ہو جائے سمجھ جاؤ اتھے محفل سجان والیاں دا اخلاص شامل ہے. دکھاوا نہیں اخلاص شامل ہے. پھر ایک خیر والا معاملہ ہوندا ہے. اور جتھے سادات دی اکھاں وچ ہنجو آ جان سمجھ جاؤ آپ دے نانا جی بھی محفل تشریف لے آئے نے کرم نوازی فرما دیتی. ہن جڑا چپ رہ جائے او تے پھر اپنے مقدر نال شکوا کرے. حاجی صاحب کہندے نے اوتھے ہی بیٹھے ہاں چند پھر آیا. چند نو پوچھیا چند دس ہن تے عید بھی ہو گئی. تو پہلے آیا ہے دسن آیا خیرات لین آیا پھر آیا ہے دسن آیا عید دی اجازت لین آیا پھر آیا ہے تے چاند رات بن کے اج تے عید بھی ہو گئی اج کی کرن آیا ہے. چند نے جڑا جواب دیتا حاج صاحب نے لکھیاں پھر 4 لینا سننا تے لطف اٹھا کے بولنا. چند کہندا ہے خالی چولی بھرن لئی آیا. پہلی رات دا چند تانوں پتہ کیڈا ہوندا ہے او کی کہندا ہے خالی چولی بھرن لئی آیا خالی چولی بھرن لئی آیا عرب دے چن تو ٹھرن لئی آیا خالی چولی بھرن لئی آیا عرب دے چن تو ٹھرن لئی آیا او لوکاں لئی میں عید دا چن ہاں اج اپنی عید میں کرن لئی آیا.
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹਾਂ ਅੱਜ अपनी ईद मैं करन ले आया। शाह साहब का साया हम पाया, सबके सरों पे कायम दायम रखे। ये बस बात से बात आ गई और मैं समझता हूँ ये इसीलिए आई है, पढ़ा नहीं है पढ़ाया गया है। अल्लाह पाक ये नौकरी कबूल फरमाए।